اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے کر جائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو مدینہ پاک کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، تو ظاہر بیٹا عطا ہونے کے بعد دو بکرے مینڈے یہ بطور عقیقہ ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کچا گوشت وہ تقسیم کیا جائے یا پکا کر عزیز و اقارب میں یا اپنے جاننے والوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو آپ نے دو مینڈے لے آئے اور ساتویں دن، یعنی ساتویں دن عقیقہ ہوتا ہے، تو ساتویں دن بیگم کو کہا کہ ساتویں دن یہ ذبح ہوں گے، تو جب یہ پک جائیں تو پھر ساتھ جو ہمسایہ ہمارا یہودی ہے اس کو ضرور پہنچانا۔ تو بیوی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گی۔ ایک دن گزرا تو پھر کہا کہ جب گوشت پک جائے تو ساتھ پڑوسی کو ضرور دینا۔ اس بھلی مانس بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گی۔ 2 دن کے وقفے کے بعد، یعنی تیسرے دن پھر یاد دہانی کرائی کہ جب یہ بن جائے، گوشت بن جائے تو ہمسائے کو ضرور پہنچا دینا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے، میں پہنچا دوں گی۔ 5ویں دن بھی یہی کہا، 6ٹھے دن بھی یہی کہا کہ بھی پڑوسی جو یہودی ہے بالکل ہمارا ساتھ ہمسایہ ہے، دیوار کے ساتھ جس کا گھر ہے، اس کو ضرور گوشت پکے تو پہنچا دینا۔ تو وہ سٹ پٹا گئی، کہتی کیا آپ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ پہنچا دوں گی۔ لیکن آپ نے عبداللہ بن عامر انہوں نے برا نہیں محسوس کیا۔ 7ویں دن جب ذبح ہونے لگے، چھری پھرنے لگی، تو پھر بلا کے کہا کہ جب گوشت پک جائے تو ہمسائے کو نہیں بھولنا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے۔ جب کھال اترنے لگی تو پھر دوڑے گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ بکروں کی کھال اتر رہی ہے، تو جیسے یہ پکنا پک جائیں تو پڑوسی کو ضرور پہنچانا۔ وہ بہت ہی غصے میں آ گئی، یہ کیا بات ہے، خرید کر لائے تب بھی پڑوسیوں کا ذکر، آج جب سے یہ آئے ہیں 6-7 مرتبہ آپ کہہ چکے ہیں، اب جب چھری پھری ہے تب بھی یہی یاد دہانی کرائی ہے، جب کھال اترنے لگی ہے پھر بھی یہ کہا ہے۔ لیکن آپ نے برا نہیں محسوس کیا، یعنی صحابی رسول تھے، انہوں نے برا نہیں محسوس کیا۔ پھر وہ جب اس کی بوٹیاں بننی شروع ہوئیں تو پھر آئے اور پھر یاد دہانی کرائی کہ جب گوشت پک جائے تو ہمسائے اس کو نہیں بھولنا۔ وہ کہتی نہیں بھولوں گی۔ اس کے بعد جب گوشت تیار ہو گیا اور بڑے بڑے دیج کے جو بھی طریقہ کار تھا اس پکانے کا پکنا شروع ہوا، تو پھر آئے اور فرمایا کہ ہمسائے اس کو گوشت ضرور پہنچانا۔ وہ کہتی کیا مصیبت ہے، جب پک جائے گا میں ضرور پہنچاؤں گی، تو کیوں ناراض ہوتے ہو، تمہارا جلدی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کھانے کو دل نہیں کر رہا، اے میری بیوی میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں اس لیے پریشان نہیں ہوں، میں اس لیے فکر مند ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بات کی، بات کچھ فرمایا جو میرے دل پہ اثر کر گیا۔ آپ نے کہا مجھے تو خدشہ پیدا ہو گیا کہ آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ جو باغ تمہارا ہے یہ باغ میں اتنا حصہ تمہارے ہمسائے کا ہوگا، یہ جو تمہارا گھر ہے اس گھر میں اتنا حصہ تمہارے ہمسائے کا ہوگا، یہ جس کمرے میں تم رہتے ہو اس کمرے میں اتنا حصہ تمہارے ہمسائے کا ہوگا، یہ جو جتنا تمہارا مال ہے اس میں سے اتنا حصہ تمہارے ہمسائے کا ہوگا، یہ جو تمہاری نہ جانے کیا کیا باتیں انہوں نے فرمائی جو میرے دل پر نقش ہیں۔ میں بھول رہا ہوں، میں بحیثیت سعد اختر بھول رہا ہوں، لیکن انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا۔ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ غلطی سے یہ گوشت پکے اور وہاں
پہنچنے سے رہ نہ جائے. بے شک وہ نان مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، لیکن ہے تو ہمارا ہمسایہ اور حکم ہمسائے کا ہوا ہے. تو ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے اور وقت پر وہاں پہنچانا ہے. تب اس صحابی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بیوی کو سکون آیا، اور جب گوشت پکا تو آپ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے اور ہمسائے کے گھر جو یہودی تھا اس کے پاس لے کر گئے. تو یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ یہاں کبھی بھی انسانیت کا ہمیشہ خیال کیا جاتا. کبھی بھی قرآن پاک میں آپ پڑھ لیں نہیں لکھا یا ایھا المسلمین، یا ایھا الناس لکھا ہوا ہے، یعنی انسانوں کو کی بھلائی کے لیے لکھا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں لکھا گیا. یعنی کہ سب انسان جو ہے وہ برابر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے، ہم اس امت سے ہیں کہ انبیاء بھی جو تھے وہ یہ خواہش کرتے رہے اور خواہش کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے کہ ہم کاش کے نبی نہ ہوتے، اس نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے. یہ ہماری دین کی خوبصورتی اور بلند درجہ ہے. امید ہے کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمسایوں کے ساتھ آپ کا سلوک امید ہے کہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.